فرانز کافکا کی مختصر کہانیاں۔ بالٹی سوار، مصنف فرانز کافکا، ترجمہ نیر مسعود۔ سارا کوئلہ ختم، بالٹی خالی، بیلچہ بے مصرف، آتش دان ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہوا، کمرہ منجمد ہوتا ہوا، کھڑکی کے باہر پتیاں ٹھٹری ہوئی، پالے میں لپٹی ہوئی، آسمان ہر اس شخص کے مقابلے پر روپہلی سپر بنا ہوا جو اس سے مدد کا طلبگار ہو۔ مجھے کوئلہ مہیا کرنا ہوگا، میں اکڑ کر نہیں مر سکتا۔ میرے پیچھے بے رحم آتش دان ہے، میرے آگے بے رحم آسمان ہے، تو مجھے ان دونوں کے درمیان سے گزرنا چاہیے اور اس سفر میں کوئلے والے سے کمک لینا چاہیے۔ مگر اس نے تو اب معمولی درخواستوں پر کان دھرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اس کے سامنے ناقابل تردید طور پر ثابت کر دینا چاہیے کہ میرے پاس کوئلے کا ایک ریزہ بھی نہیں رہ گیا۔ میرے لیے اس کی ہستی ایسی ہے جیسے آسمان پر سورج۔ مجھے ایسا بھکاری بن کر پہنچنا چاہیے جو کسی دروازے کے سامنے ہی جان دے دینے پر تلا ہوتا ہے اور اس کے گلے میں موت کی خرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اسی لیے شرفا کا باورچی اسے کافی کی کیتلی میں سے تل چھٹ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئلے والا غصے میں بھر جانے کے باوجود تو کسی کی جان نہیں لے گا کہ مقدس حکم کا پاس کرتے ہوئے ایک بیلچہ بھر کوئلہ میری بالٹی میں پھینک دے۔ وہاں میرے پہنچنے کا ڈھنگ ایسا ہونا چاہیے جو معاملہ طے ہی کر دے، اس لیے میں بالٹی پر سوار ہو کر نکلتا ہوں۔ بالٹی پر بیٹھا ہوا، ہاتھ بالٹی کے کنڈے پر جو لگام کی سادہ ترین قسم ہے، میں بمشکل خود کو ٹھیلتا ہوا سیڑھیوں سے اترتا ہوں، لیکن ایک بار نیچے پہنچ کر میری بالٹی بڑے ٹھاٹ سے اوپر اٹھنے لگتی ہے، بڑے ٹھاٹ سے۔ زمین پر بیٹھے ہوئے اونٹ بھی ساروان کی چھڑیاں کھا کر جھرجھری لیتے ہوئے اس سے زیادہ پروقار انداز میں نہیں اٹھتے۔ سخت یکبستہ سڑکوں پر سے ہم سبک رفتاری کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اکثر تو میں مکانوں کی پہلی منزل کی بلندی تک اٹھتا چلا جاتا ہوں، میں دروازوں کی پستی تک کبھی نہیں اترتا۔ آخرکار میں کوئلے والے کے محرابی چھت سے ڈھکے ہوئے تہخانے کی غیر معمولی بلندی تک تیر آتا ہوں۔ دکاندار کو میں دیکھتا ہوں کہ میز کے سامنے سکڑا ہوا بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ اس نے فاضل گرمی کو نکالنے کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے۔ کوئلے والے، میں پکارتا ہوں۔ کوہر نے میری آواز کھوکھلی کر دی ہے اور میری سانس کے بنائے ہوئے بادل نے اسے ڈھانپ رکھا ہے۔ کوئلے والے، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا کوئلہ دے دو۔ میری بالٹی اتنی ہلکی ہو چکی ہے کہ میں اس پر سواری کر سکتا ہوں۔ مہربانی کرو، جب بھی مجھ سے ہو سکا تو میں تمہیں قیمت ادا کر دوں گا۔ دکاندار اپنے کان پر ہاتھ رکھتا ہے۔ کیا مجھے ٹھیک سنائی دے رہا ہے؟ وہ پیچھے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے۔ کیا مجھے ٹھیک سنائی دے رہا ہے کوئی گاہک؟ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، اس کی بیوی کہتی ہے۔ بنائی کرتے ہوئے وہ سکون کے ساتھ سانسیں بھر رہی ہے۔ آگ اس کی پیٹھ کو بڑے مزے میں سینک رہی ہے۔ ہاں سنو تو صحیح، میں چلاتا ہوں۔ یہ میں ہی ہوں، پرانا گاہک، سچا اور کھرا گاہک، البتہ اس وقت محتاج ہوں۔ بیوی، کوئلے والا کہتا ہے، کوئی ہے؟ بالکل ہے، میرے کان اتنا دھوکہ تھوڑی دے سکتے ہیں۔ ضرور کوئی پرانا گاہک ہے، کوئی بہت پرانا گاہک جو مجھ سے اس طرح منت کر رہا ہے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو بھلے آدمی؟ اس کی بیوی ذرا دیر کے لیے کام چھوڑ کر کہتی ہے اور بنائی کا سامان اپنے سینے سے بھینچ لیتی ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے، سڑک سونی پڑی ہے، ہمارے سب گاہکوں کو مال پہنچ چکا ہے، اب تو ہم کئی دن تک دکان بند کر کے آرام کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں اوپر بیٹھا ہوں بالٹی پر، میں چیخ کر کہتا ہوں، اور بے حس جمے ہوئے آنسو میری نظروں کو دھندلا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے ادھر اوپر دیکھو، صرف ایک بار، میں تمہیں فوراً دکھائی دے جاؤں گا، میں منت کرتا ہوں، صرف ایک بیلچہ بھر، اور اگر کچھ زیادہ دے دو تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں۔ تمام دوسرے گاہکوں کو مال پہنچ چکا ہے،
مجھے بالٹی میں کوئلے کی کھڑکھڑاہٹ سننے ہی بھر کو مل جاتی۔ میں آ رہا ہوں، کوئلے والا کہتا ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے تہخانے کی سیڑھیاں چڑھنے چلتا ہے۔ لیکن اتنے میں اس کی بیوی اس کے برابر پہنچ جاتی ہے، اس کا شانہ پکڑ کر کھینچتی ہے اور یہ کہتی ہے، یہیں ٹھہرو، تمہارا وہم نہیں جاتا تو میں خود جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ رات کس بری طرح کھانس رہے تھے، اس کا تو خیال کرو۔ گاہک کا وہم بھی ہو جائے تو بیوی بچوں کو بھول بھال کر اپنے پھیپڑے بھینٹ چڑھانے پر تل جاتے ہو۔ میں جا کر دیکھتی ہوں تو اسے بتا ضرور دینا کہ ہمارے پاس کون کون سا کوئلہ موجود ہے، میں یہیں سے پکار کر دام بولتا جاؤں گا۔ اچھا، اس کی بیوی سیڑھیاں چڑھ کر سڑک پر آتے ہوئے کہتی ہے، ظاہر ہے وہ مجھے فوراً دیکھ لیتی ہے۔ کوئلے والی، میں چلاتا ہوں، میرا سلام قبول ہو، بس ایک بیلچہ بھر کوئلہ اس بالٹی میں خود اسے گھر لے جاؤں گا، سب سے گھٹیا، بس ایک بیلچہ بھر، میں پورے دام دوں گا، ظاہر ہے، مگر ابھی نہیں۔ یہ ابھی نہیں کے الفاظ کیسے گھنٹی کی طرح بجتے ہیں، کیسے چکرا دینے والے انداز میں یہ الفاظ قریبی گرجا گھر کے مینار سے آتی ہوئی شام کے گجرگی جھنکار میں مل جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اسے کیا چاہیے؟ دکاندار پکار کے پوچھتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، اس کی بیوی پکار کا جواب دیتی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے، 6 کا گھنٹہ بج رہا ہے، بس اب دکان بند کر دینا چاہیے، بلا کی سردی ہے، کل بھی کاروبار سے فرصت ملنا مشکل ہی ہے۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے سینہ بند کی ڈوریاں کھولتی ہے اور مجھے ہنکا دینے کے لیے سینہ بند کو ہوا میں گھماتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ میری بالٹی میں عمدہ گھوڑے کی ساری خوبیاں موجود ہیں سوا مزاحمت کی قوت کے، وہ اس میں نہیں ہے۔ میری بالٹی بہت ہلکی ہے، اتنی کہ ایک عورت کا سینے بند اسے ہوا میں اڑا سکتا ہے۔ خبیث عورت، میں جاتے جاتے چلاتا ہوں، اور وہ مڑ کر دکان میں داخل ہوتے ہوتے تحقیر اور اطمینان کے ملے جلے انداز میں مٹھی بھینچ کر ہوا میں لہراتی ہے۔ خبیث عورت، میں نے تجھ سے فقط ایک بیلچہ بھر سب سے بدتر کوئلہ مانگا اور تو نے وہ بھی نہ دیا، اور یہ کہہ کر میں برف پوش پہاڑوں کے علاقے کی سمت پرواز کرتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہوں۔